محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق باب دوم فعل یفعل سے ہے۔ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، انہی کا بیان چل رہا ہے۔ پہلا باب فعل یفعل کے وزن پر اس کی گردان ہوئی۔ اب یہ دوسرا باب ہے، تو باب دوم دوسرا باب فعل یفعل بفتح عین ماضی و کسر عین غابر۔ ماضی کے عین کے فتحے اور غابر کے عین کے کسرے کے ساتھ۔ ماضی کے عین کے فتحے اور غابر کے عین کے کسرے کے ساتھ۔ غابر کا معنی کیا ہے یہ اوپر آ چکا۔ مضارع کو غابر کہتے ہیں، تو مضارع کے عین کے کسرے کے ساتھ مطلب یہ ہوا کہ ماضی میں عین پر فتحہ ہوگا اور مضارع میں عین پر کسرہ ہوگا۔ اس کی مثال الضرب۔ الضرب کا معنی زدن و رفتن بر روئے زمین و پدید کردن مثل۔ زدن مارنا، رفتن بر روئے زمین زمین کے چہرے پر چلنا، مطلب ہے زمین کے اوپر، تو زمین کے اوپر چلنا۔ پدید کردن بیان کرنا، مثل کہاوت اور کہاوت بیان کرنا۔ یہ 3 ضرب کے معنی مصنف کتاب نے بیان کیے۔ مارنا، زمین کے اوپر چلنا اور کہاوت بیان کرنا۔ ضرب یضرب ضربن الخ۔ ضربہ اسے ایک مذکر نے مارا، یضرب وہ ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا۔ ضربن مارنا۔ الخ یہ الی آخر ہی کا مخفف ہے۔ الخ الی آخر ہی، اس کے آخر تک۔ ایسی عربی میں آتا ہے قلخ۔ قلخ تو قلخ جو ہے وہ قل یا اخی کا مخفف ہے۔ قل یا اخی، یا اخی میں یا حرف ندا کو گرا دیا گیا اور پھر اخی کا مضاف الیہ جو یا متکلم ہے اس کو بھی گرا دیا گیا، تو بچا اخی۔ یا اخی تھا، یا کو گرا دیا، اخی بچا، پھر اخی کا مضاف الیہ گرا دیا تو اخی بچا، اخی۔ جیسے ربی ہوتا ربی، تو ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، قرآن پاک میں ہے، تو ربی کیا ہے وہ یا ربی۔ ایسے یا اخی، تو اخی ہوا،
پھر اخی میں قل اخی، قل اخی میں قل اخی، تو آ کی حمزہ کی حرکت لام کو دے دی اور حمزہ کو گرا دیا، تو قل اخی ہوا قل اخی۔ اب جب وقف کر دیں گے تو قلخ ہو جائے گا، قلخ۔ تو قل یا اخی قلخ، مطلب کیا ہے اس کا؟ کہو اے میرے بھائی، کہو اے میرے بھائی۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کچھ کہہ رہا ہو تو اس کی بات سننے کو بولتے ہیں قلخ، کہو اے میرے بھائی۔ تو جیسے قلخ ہے ایسے یہ الخ ہے، الی آخر ہی کا مخفف۔ اور بھی عربی میں مخففات ہیں، اور یہ مخففات جو ہیں سبھی زبانوں میں ہوتے ہیں، ہماری اردو زبان میں بھی ہیں اور انگلش میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، سبھی زبانوں میں مخففات ہوتے ہیں۔ اب یہ محل نہیں ہے مخففات بیان کرنے کا، الخ کی بات آ گئی تو ایک مثال سے میں نے سمجھایا۔ تو الی آخر ہی یعنی آخر تک، گردان آخر تک کر لو، تو گردان آخر تک یہ لیتے ہیں۔ ضرب یضرب ضربن تو ہو گیا، اس کے بعد فہو ضاربن، وضرب یضرب ضربن۔ ترجمہ تو جیسے نصر ینصر میں ہو چکا ہے ویسے ہی اس کا بھی ترجمہ ہوگا، ترجمے میں تو کوئی دشواری نہیں ہے۔ وضرب یضرب ضربن فہو مضروب، الامر منہ اضرب والنہی عنہ لا تضرب، الظرف منہ مضرب۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، نصر ینصر کا اسم ظرف منصور ہے عین کے فتح کے ساتھ، اور ضرب یضرب کا اسم ظرف مضرب آئے گا، مضرب، منصور کی طرح مضرب نہیں بلکہ مضرب، عین کے کسرے کے ساتھ۔ ظرف کے بیان میں آیا اس میں ظرف کے بیان میں آیا کہ ظرف مضارع مفتوح العین اور مضموم العین سے عین کے فتح کے ساتھ آتا ہے، اور مکسور العین سے، مضارع مکسور العین سے عین کے کسرے کے ساتھ آتا مفعول کے وزن پر۔ تو ضرب یضرب سے مفعول کے وزن پر آئے گا، مفعول۔ تو مضرب مضرب، والآلۃ منہ مضرب و مضربۃ و مضراب و تثنیتہما مضربان، مضربان، اس کا حرکت کا خاص خیال رہے، مضربان و مضربان، والجمع منہما مضارب و مضاریب، افعال التفضیل منہ اضرب والمؤنث منہ ضربا، وتثنیتہما اضربان و ضربیان، والجمع منہما اضربون و اضارب و ضرب و ضربیات۔ یہ ضرب یضرب کی گردان ہوئی۔ اس کے بعد باب سوم، تیسرا باب، تیسرا باب فعل یفعل، فعل یفعل، بکسر عین ماضی و فتح عین غابر، ماضی کے عین کے کسرے اور غابر کے عین کے فتحے کے ساتھ۔ تیسرا باب فعل یفعل، ماضی کے عین کے کسرے اور غابر کے عین کے فتحے کے ساتھ۔ السمع شنیدن، سننا،
سمع یسمع سمعا الخ الی آخرہ، آخر تک. تو اس کی بھی گردان کر لیتے ہیں، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. سمع یسمع سمعا فہو سامع، وسمع یسمع سمعا فہو مسموع، الامر منہ اسمع والنہی عنہ لا تسمع، الظرف منہ مسمع. اس کا اسم ظرف عین کے فتح کے ساتھ ہی آئے گا کیونکہ مضارع مفتوح العین ہے. مسمع والآلۃ منہ مسمع ومسمعۃ ومسماع، وتثنیتہما مسمعان ومسمعان والجمع منہما مسامع مسامع. افعال التفضیل منہ اسمع والمؤنث منہ سمعا، وتثنیتہما اسمعان وسمعیان والجمع منہما اسمعون واسامع وسمع وسمعیات. باب چہارم فعل یفعل بفتح العین فیہما. یہاں میں نے با پر کسرہ پڑھا ہے بفتح العین، اور اوپر باب دوم میں اور باب سوم میں کسرہ فتحہ پڑھا ہے. یہاں کسرہ پڑھا ہے بفتح العین اور اوپر دو میں فتحہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ہے کہ بکسر عین ماضی یہ فارسی ہے، یا بفتح عین ماضی دوسرے باب میں، باب دوم میں بفتح عین ماضی یہ فارسی ہے. اسی طرح تیسرے باب میں بھی بکسر عین ماضی یہ بھی فارسی ہے. تو فارسی میں جب کسی لفظ پر با داخل ہو تو اس میں دیکھنا کہ وہ فعل ہے یا اسم ہے. اگر اسم ہے تو ہمیشہ زبر ہی پڑھنا، اور اگر فعل ہے تو فعل کا پہلا حرف دیکھیں گے، اگر اس پر پیش ہے تو با کو پیش پڑھیں گے، اور اگر پیش نہیں ہے زبر یا زیر ہے تو زیر پڑھیں گے. اور اگر اسم ہے جس پر وہ با داخل ہے تو ہمیشہ زبر ہی پڑھیں گے. تو کسر یا فتح یہ اسم ہے، اس لیے فارسی کے لحاظ سے با کو کسرہ پڑھا جائے گا. اور یہ جو ہے بفتح العین فیہما یہ عربی ہے. اب عربی میں با حرف جار پر کسرہ ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ، مررت بزید وغیرہ. تو اس لیے میں نے یہاں بے فتح العین پڑھا، بفتح العین فیہما ان دونوں میں عین کے فتحے کے ساتھ. ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ ماضی اور مضارع میں، دونوں میں عین کے فتحے کے ساتھ. یہ اوپر جو تین باب آئے تو ان میں ماضی اور مضارع دونوں میں عین کی حرکتیں بدلی ہوئی ہیں. ماضی میں عین پر حرکت الگ ہے اور مضارع میں جا کے حرکت الگ ہے. لیکن یہ چوتھا باب جو ہے اس میں ماضی اور مضارع دونوں میں عین کی حرکت ایک ہی ہے، فتحہ. الفتح کشادن کھولنا، فتح یفتح فتحا الخ. تو فتح یفتح فتحا فهو فاتح، وفتح یفتح فتحا فهو مفتوح، الامر منہ افتح والنہی عنہ لا تفتح، الظرف منہ مفتح والآلۃ منہ مفتح ومفتحۃ ومفتاح، وتثنیتہما مفتحان ومفتحان والجمع منہما مفاتح ومفاتیح. افعال التفضیل منہ افتح والمؤنث منہ فتحا، وتثنیتہما افتحان وفتحیان والجمع منہما افتحون وافاتح وفتح وفتحیات. شرط این باب اینست کہ اس میں دو کے ہیں. شرط این باب اینست کے ایک کے غلط ہے. تو شرط این باب اینست
کہ ہر کلمہ صحیح کے عظیم باب آید در عین فعل یا لام فعل او حرف حلق باشد۔ اس باب کی شرط یہ ہے کہ ہر صحیح کلمہ مصدر یا فعل، ہر صحیح کلمہ جو اس باب سے آئے گا تو اس کے فعل کے عین یا لام میں حرف حلق ہوگا۔ اس کے فعل کے عین یا لام کلمے میں حرف حلق ہوگا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ تو مطلب سیدھا سادھا یہ ہے اس کا کہ جو بھی باب فتح یفتحوں سے آئے گا تو اس کے عین کلمے کی جگہ یا لام کلمے کی جگہ حرف حلقی میں سے کوئی ایک حرف ہوگا۔ جیسے فتحہ ہے تو فتحہ اس میں لام کلمے کی جگہ حرف حلق ہے، اور اس کے علاوہ وہابا یہابو تو اس میں عین کلمے کی جگہ ہا ہے۔ اسی طرح وقع یقع اس میں بھی لام کلمے کی جگہ حرف حلق ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ باب فتح سے جو بھی فعل کلمہ آئے گا صحیح ہو، وہ صحیح، تو اس کے عین کلمے یا لام کلمے کی جگہ حرف حلقی ہوگا۔ یہ شرط ہے اس باب سے ہونے کے لیے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس فعل کے بھی یا جس کلمے کے عین یا لام کلمے کی جگہ حرف حلق ہو تو وہ اسی باب سے ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جس فعل کے عین یا لام کلمے کی جگہ حرف حلق ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی سے ہوگا، فتح یفتحوں سے، نصر ینصروں سے بھی ہو سکتا ہے، ضرب یضربوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن باب فتح یفتحوں سے اگر ہے تو ضروری ہے کہ عین یا لام کلمے کی جگہ حرف حلقی میں سے کوئی ایک حرف ہوگا۔ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں، جیسے کسی مدرسے کا طالب علم ہونے کے لیے کسی مدرسے کے اصول میں شرائط میں سے یہ ہے کہ طالب علم سفید جبہ اور برکاتی ٹوپی لگائے گا۔ کسی مدرسے کا یہ قانون ہو اور اس کے داخلے کے شرائط میں سے ہو کہ جو بھی اس مدرسے میں داخلہ لے گا، اس مدرسے کا طالب علم بنے گا تو اس کو سفید جبہ پہننا ہوگا اور برکاتی ٹوپی اوڑھنا ہوگی۔ تو اب اس مدرسے کا طالب علم ہونے کے لیے شرط ہے کہ سفید جبہ اور برکاتی ٹوپی لگائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی سفید جبہ پہنے ہو اور برکاتی ٹوپی لگائے ہو تو وہ اسی مدرسے کا طالب علم ہو۔ سفید جبہ اور برکاتی ٹوپی کسی دوسرے مدرسے کا طالب علم بھی لگا سکتا، پہن سکتا، لیکن اس مدرسے کا طالب علم ہونے کے لیے ضروری ہے، جس کے قوانین اور شرائط میں سے یہ منظور کر لیا گیا۔ تو اس مدرسے کا طالب علم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سفید جبہ اور برکاتی ٹوپی لگائے، لیکن جو بھی سفید جبہ برکاتی ٹوپی لگائے ہو طالب علم تو ضروری نہیں کہ وہ اسی مدرسے کا ہوگا،
کسی اور مدرسے کا ہو سکتا، تو اس نے یوں ہی بغیر شرائط کے سفید جبہ اور برکاتی ٹوپی اوڑھ لی، پہن لی۔ تو باب فتح یفتح سے ہونے کے لیے کسی بھی کلمہ صحیح کے شرط ہے کہ اس کے عین یا لام کلمے کی جگہ حرف حلق ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس کے بھی عین یا لام کلمے کی جگہ حرف حلق آ جائے تو وہ اسی باب سے ہو۔ مثلا دخل یدخل ہے، تو دخل یدخل میں عین کلمے کی جگہ خا حرف علت ہے، خا حرف حلقی ہے، خا حرف حلقی آ گیا، فتح سے نہیں ہے یہ بلکہ نصرہ سے ہے، دخل یدخل عین کلمے کی جگہ حالانکہ حرف حلق ہے۔ اسی طرح شہد یشہد ہے، شہد یشہد، تو اس میں بھی عین کلمے کی جگہ حرف حلقی ہا ہے، لیکن باب فتح سے نہیں ہے بلکہ سمعہ سے ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کلمے کے عین یا لام کلمے کی جگہ حرف حلقی ہو تو وہ اسی باب سے ہوگا، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو اس باب سے ہوگا تو اس کے عین یا لام کلمے کی جگہ حرف حلق ضرور ہوگا۔ تو شرط این باب اس باب کی شرط یہ ہے کہ جو صحیح کلمہ اس باب سے آئے گا اس کے فعل کے عین یا لام کلمے میں حرف حلقی ہوگا۔ شعر حرف حلقی شش بود اے نور عین، حمزہ ہا و حا و خا و عین و غین۔ حرف حلقی 6 ہوتے ہیں اے نور عین، حمزہ، ہا اور حا اور خا اور عین اور غین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔